اپنا نقطۂ نظر بیان کیا ہے اور طویل بحث و تمحیص کے بعد جن امور پر اتفاق ہوا ہے اب ہم وہ آپ کے حوالے کر رہے ہیں اور آپ کی وساطت سے پوری قوم کے سامنے اپنے متفقہ فیصلے رکھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بتاریخ 26 جون 2019 اسلام آباد میں پاکستان کی آج بتاریخ 26 جون 2019 اسلام آباد میں پاکستان کی حزب اختلاف سے وابستہ پارلیمانی سیاسی جماعتوں کا ایک کل جماعتی کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس کی صدارت فضل الرحمان نے کی۔ اجلاس میں تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین اور سینئر رہنماؤں نے شرکت کی، جس کی تفصیل منسلک ہے۔ اجلاس جو تقریباً 7 گھنٹے تک جاری رہا، لیکن اب میں کہہ سکتا ہوں کہ 8 گھنٹے تک جاری رہا۔ متفقہ طور پر مندرجہ ذیل فیصلے اور قراردادیں منظور کی گئیں۔ نمبر 1، اجلاس نے بجٹ 2019 کو عوام دشمن، تاجر دشمن اور صنعت دشمن قرار دے کر یکسر مسترد کر دیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والی تمام سیاسی جماعتیں اس کے خلاف پارلیمان کے اندر اور باہر بھرپور احتجاج جاری رکھے گی۔ عوام کو جعلی مینڈیٹ، دھاندلی زدہ اور نااہل حکومت کی پیدا کردہ اذیتناک مہنگائی اور معاشی مشکلات کے کرب سے نجات دلانے کی بھرپور کوشش کرے گی۔ اس سلسلے میں پہلے مرحلے میں تمام سیاسی جماعتیں عوامی رابطہ مہم شروع کریں گی تاکہ رائے عامہ کو عوام دشمن ایجنڈے کے خلاف منظم کیا جا سکے۔ اجلاس نے دھاندلی زدہ حکومت کا دھاندلی سے اجلاس نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیرستان سے تعلق رکھنے والے 2 ممبران قومی اسمبلی کے پروٹیکشن آرڈر بھی جاری کیے جائیں تاکہ وہ اپنے عوام کی پارلیمنٹ میں نمائندگی کر سکیں۔ اجلاس نے پارلیمانی، آئینی اور سول حکمرانی کی بالادستی پر زور دیا ہے۔ ججوں کے خلاف سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے ریفرنسز کو عدلیہ پر حملہ قرار دیا اور مطالبہ کیا کہ ان ریفرنسز کو فوری طور پر واپس لیا جائے۔ اجلاس نے عدلیہ میں اصلاحات، ججوں کی تقرری کے طریقہ کار پر نظر ثانی اور سو موٹو اختیارات کے استعمال کے متعلق قانون سازی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اجلاس نے عوام کے جمہوری حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اجلاس نے مطالبہ کیا کہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قانون سازی کی جائے۔ وہ لوگ جو سیکورٹی اداروں کی تحویل میں ہیں اور کسی عدالت کے سامنے پیش نہیں کیے گئے، ان کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ تشدد کے ذریعے تشدد کے استعمال کے خلاف قانون سازی کی جائے۔ سابقہ قبائلی علاقہ جات میں صوبائی اسمبلی کے 20 جولائی 2019 کے صوبائی اسمبلی کے ہونے والے انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کے حالیہ نوٹیفیکیشن، جس کے تحت فوج کو پولنگ اسٹیشنوں کے اندر تعینات کرنے
اور سمری ٹرائل کرنے کا اختیار دیا گیا ہے کی مخالفت کی اور مطالبہ کیا کہ یہ نوٹیفیکیشن فی الفور واپس لیا جائے۔ اجلاس نے مطالبہ کیا کہ سابقہ قبائلی علاقہ جات اور خیبر پختونخوا میں گزشتہ کئی سالوں سے قائم حراستی مراکز کو عام جیلوں میں تبدیل کر کے ان میں قید لوگوں کے خلاف کھلی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے۔ اجلاس نے میڈیا پر اعلانیہ اور غیر اعلانیہ پابندیوں اور سنسرشپ کی مذمت کی اور ان پابندیوں کو فوراً ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ اجلاس نے صحافیوں کے حقوق کی تحفظ کو یقینی بنانے اور ان کے لیے فوری قانون سازی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اجلاس نے پارلیمانی نظام حکومت اور 18ویں ترمیم کے خلاف اعلانیہ اور پس پردہ کوششوں کی مذمت کی اور اعلان کیا کہ ہر ایسے اقدام کی بھرپور مزاحمت کی جائے گی جس کا مقصد پارلیمانی نظام حکومت کو کمزور کرنا ہو۔ اجلاس نے منصفانہ اور غیر جانبدارانہ احتساب پر زور دیا اور جاری یک طرفہ اور انتقامی احتساب کو مسترد کیا ہے۔ اجلاس نے مطالبہ کیا کہ احتساب کا ایک نیا مؤثر قانون بنایا جائے جس کے تحت محض چند مخصوص طبقوں کا نہیں بلکہ تمام افراد کا ایک ہی قانون اور ایک ہی ادارے کے تحت احتساب کیا جا سکے جو قومی خزانے سے تنخواہ لیتے ہیں۔ اجلاس نے مطالبہ کیا کہ اداروں کو ملک کی سیاست میں ہرگز مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اجلاس نے مجوزہ ڈیپٹ انکوائری کمیشن کو مسترد کیا، پارلیمان پر حملہ قرار دیا، غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا ہے۔ اجلاس نے مطالبہ کیا کہ تمام حقائق کو عوام کے سامنے لانے کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے جس میں حکومت اور اپوزیشن کے نمائندوں کی تعداد برابر ہو اور سن 2000 سے لے کر اب تک تمام گرانٹس اور قرضہ جات کے حصول اور اس کے استعمال کی تحقیقات کی جائے۔ اجلاس نے قرار دیا کہ مجوزہ نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل NDC ایک غیر ضروری ادارہ ہے جس کی آئینی ادارہ نیشنل اکنامک کونسل کی موجودگی میں کوئی ضرورت نہیں، اس کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا۔ اجلاس نے اپوزیشن کے تمام ممبران الیکشن 2018 میں ہونے والی دھاندلی کی تحقیقات سے متعلق بنائی گئی پارلیمانی کمیٹی سے فی الفور مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیونکہ جان بوجھ کر اس کمیٹی کو غیر فعال بنا دیا گیا ہے، اجلاس نے فیصلہ کیا کہ 25 جولائی 2019 کو دھاندلی زدہ انتخابات کے خلاف یوم سیاہ منایا جائے گا۔ اجلاس نے فیصلہ کیا کہ ایک کل جماعتی رہبر کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو آئندہ کی مشترکہ حکمت عملی اور اس اعلامیہ کے نکات پر عمل درآمد کو یقینی بنائے گی۔ اجلاس نے فیصلہ کیا کہ سینٹ کے موجودہ چیئرمین کو آئینی اور قانونی طریقے سے عہدے سے ہٹایا جائے گا۔ رہبر کمیٹی سینٹ کے نئے چیئرمین کے لیے متفقہ امیدوار کا نام تجویز کرے گی۔ اجلاس نے مطالبہ کیا کہ وزیرستان میں حالیہ واقعات کے بارے میں ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے تاکہ تمام حقائق عوام کے سامنے لائے جا سکیں۔ اجلاس نے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے ملاقات پر پابندی اور ان کے ذاتی معالج کو ان تک رسائی نہ دینے کی مذمت کی
اور مطالبہ کیا کہ قانون کے مطابق میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات اور ان کے ذاتی معالج کو فی الفور رسائی دی جائے، اور مطالبہ کیا کہ میاں محمد نواز شریف اور جناب آصف علی زرداری اور دیگر اسیران کی زندگی کی بنیادی دستوری اور قانونی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ اجلاس نے موجودہ حکومت کے آئین پاکستان کے اسلامی دفعات کے خلاف اقدامات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جی ہاں، ایک لفظ میں ذرا بھول گیا ہوں، جہاں ہم نے کہا ہے عوام دشمن، تاجر دشمن، صنعت دشمن، صحت اور تعلیم دشمن کا لفظ میں بھول گیا ہوں، اور کسان دشمن کا لفظ میں بھول گیا ہوں، وہ بھی اس میں آپ مینشن کر دیں۔ بہت شکریہ۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک اپنی آج سے 1 سال پہلے بھی کی تھی، اس کے بھی کچھ حوصلہ افزا نتائج دے لیجیے، کیا گارنٹی ہے کہ آپ سب لوگ اکٹھے چلیں گے؟ دوسرا جو آپ سے مسلسل مطالبہ ہو رہا ہے اسلام آباد کے لاک ڈاؤن کا، کیا اس کے اوپر بھی کوئی مشاورت کی گئی ہے؟ جب ہم نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ ایک رہبر کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو آئندہ حکمت عملی وضع کرے گی، اور ہم نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ چاروں صوبوں میں عوام کی بیداری کے لیے رابطہ عوام مہم شروع کی جائے۔ یہ متفقہ فیصلے ہوں گے، مشترکہ فیصلے ہوں گے، اور اس حوالے سے پورے عوام کے ساتھ ہم مل کر جائیں گے اور ان کے سامنے اپنا موقع شاکر سننگی صاحب کے افطار ڈنر میں طے ہوا تھا کہ اے پی سی آپ بلائیں گے جو احتجاجی تحریک کا فیصلہ کرے گی، یہ طے ہوا تھا۔ یہ اے پی سی تحریک کے لیے بلائی گئی تھی، آپ نے فیصلے کچھ اور کر کے بتائے ہیں قوم کو، تو اے پی سی فیصلہ نہیں کر سکی، ناکام ہوئی احتجاجی تحریک میں۔ میں پھر وضاحت کرتا ہوں، ہم نے باقاعدہ رابطہ عوام مہم کا فیصلہ کیا ہے، اور اس حوالے سے 25 جولائی جو آنے والا ہے یہ ہمارا ابتدائی ایونٹ ہوگا، پورے ملک میں یوم سیاہ منایا جائے گا، اور اس کے بعد ہم چاروں صوبوں میں مختلف مقامات پر مشترکہ بڑے جلسے کریں گے تاکہ عوام کے ساتھ بھرپور رابطے کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ مولانا صاحب ابھی آپ نے کہا کہ ہم تحریک کو مرحلہ وار آگے بڑھائیں گے اور جدوجہد مرحلہ وار آگے بڑھے گی، تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اسمبلیوں سے آپ کے استعفوں کا آخری آپشن استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے جب رہبر کمیٹی ایسے قسم کی سفارشات دے گی تو ہم اس پر عمل درآمد بھی کریں گے۔ اور یہ جو آپ نے اعلانات کیے ہیں، کیا یہ تمام جدوجہد بالآخر حکومت کے خاتمے اور نئے انتخابات پر منتج ہوگی، یا اس پر کچھ اختلافات سامنے آئے ہیں یا تفصیلات سامنے آئے ہیں؟ دیکھیے، بنیادی طور پر تو ہم لوگ اس تصور پر مطمئن ہیں اور متفق ہیں کہ یہ اکثریت جعلی ہے اور دھاندلی زدہ ہے۔ اب اس حوالے سے ظاہر ہے مختلف جماعتوں کے مختلف خیالات ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو منظم کرنا، اس کے لیے مسلسل کام کی ضرورت ہے۔ اسی لیے رہبر کمیٹی بنائی گئی ہے تاکہ اس حوالوں سے جو تھوڑے بڑے آرام میں کچھ فرق ہے ان کو ایک پیج پہ لایا جائے۔ اب اس سائڈ سے آپ سوال کرو۔ میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ اگر رہبر کمیٹی بن گئی ہے تو اس کے نام بتا دیں اور کیا کیا ذمہ داریاں لگائی وہ بتائیں۔ دیکھیے، ہم نے رہبر کمیٹی میں ہر پارٹی کی ٹی وی کا مائک رہبر کمیٹی کے حوالے سے فرت اللہ بابر صاحب وضاحت کر لیں۔ بابر صاحب میرا سوال یہ تھا کہ رہبر کمیٹی بن گئی ہے تو اس کا نام بتا دیں اور اس کی ذمہ داریاں کیا تفصیل سے وہ بتا دیں۔ دیکھیے، رہبر کمیٹی اب تشکیل دی جائے گی اور رہبر کمیٹی کا کام یہ ہوگا کہ آج جو فیصلے ہوئے ہیں اور آئندہ کے لیے جو حکمت عملی ہوگی وہ طے کرے گی، اور متفقہ طور پر نئے چیئرمین کا جس کا انتخاب انشاءاللہ عمل میں لایا جائے گا، نئے چیئرمین کا نام نئے چیئرمین سینیٹ
نئے چیئرمین سینٹ کا. تو یہ جو رہبر کمیٹی ہے بڑی امپورٹنٹ کمیٹی ہے. یہ دراصل آج کی اس میٹنگ کی روح ہے کہ ایک رہبر کمیٹی. اب رہبر کمیٹی میں کون ہوں گے یہ اپنا مولانا صاحب اور دوسری سیاسی جماعتیں مل کر پھر آپ کو بتا دیں گے. مجھ سے سوال نہ کریں، مولانا صاحب بات کریں. جی فرمائیں. میرا سوال دونوں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس طرح حکومت نے بلکہ اسپیکر اسد قیصر نے کہہ بھی دیا کہ وفاقی معیشت پہ اپوزیشن لیڈران نے ہمیں آفر کیا، جس طرح زرداری صاحب نے یا شہباز شریف صاحب نے، اس پر کوئی بات ہوئی ہے؟ انہوں نے حکومت نے کہا کہ ہم نے تو کہہ دیا. جی بالکل اس پہ بات ہوئی اور اس پہ ہماری پوزیشن بڑی کلیئر ہے کہ یہ ایک تجویز ہے جس کا مخاطب گورنمنٹ نہیں ہے، اس کا مخاطب ریاست ہے. وہ تو ذمہ دار ہے اس تباہی کے، تو جو ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم ایک میثاق بنائیں گے. لہذا تصور صحیح ہے. پاکستان کو اگر بچانا ہے، آنے والے مستقبل کو محفوظ بنانا ہے تو معیشت کو ٹھیک کرنا ہوگا. اور معیشت اس وقت اس حد تک ڈوب رہی ہے کہ ہچکولے کھا رہی ہے، غرقاب ہو رہی ہے. ایسے ماحول میں ایک تجویز ہے ایک نئے فلسفے کی کہ ہم جہاں پہلے ہم میثاق نیشنل ایکشن پلان تھا، اب کیوں نہ نیشنل اکنامک پلان جو ہے وہ مارد وجود میں آ سکے. نہیں ان کے ساتھ عبد المالک صاحب جی، آپ نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف احتجاج کرنا تھا اور اس کو ہٹانا تھا، لیکن آپ نے چیئرمین سینٹ کا آسان ٹارگٹ نہیں چنا. ابتدا آغاز تو کریں گے نا. یہ تو کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آج آپ نے پی سی کی اور کل حکومت گر گئی. آپ نے پلاننگ کرنی ہے، آگے بڑھنا. مبشر جیدی لاسٹ کوسچن. مبشر جیدی بیٹا، مبشر جیدی کو کرنے دو. پیچھے مبشر. اس سے تو لگ رہا ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ بہت سے حکومت کی اپنی نہیں چلتی. دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یقیناً حکومت کے بس میں نہیں ہیں. اس پر ہمارا احتجاج، ہمارا ڈیمانڈ ایک قرارداد کی صورت میں سامنے آتا ہے. پبلک کے سامنے ایک چیز آ جاتی ہے تاکہ ہم عوام کو اس ایشو پر اور اس نظریے پر اکٹھے کر سکیں. باقی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو روٹین کے معاملات ہوتے ہیں، اس پر حکومت جو ہے وہ ان کا اصلاح بھی کرتی ہے. بہت شکریہ. پارٹیز کانفرنس ہوئی اور اس کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس جاری تھی جس میں مولانا فضل الرحمان چیئرمین پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو زرداری، پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور دیگر رہنما موجود تھے. فضل الرحمان کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کچھ چیزیں حکومت کے بس میں نہیں ہیں. پاکستان کو بچانا ہے تو معیشت کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. حکومت حالیہ صورتحال کی ذمہ دار ہے. راہبر کمیٹی آج کے اجلاس کی روح ہے. راہبر کمیٹی آئندہ کی حکمت عملی طے کرے گی. فرحت اللہ بابر نے بھی میڈیا سے گفتگو کی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ راہبر کمیٹی آئندہ کی حکمت عملی طے کرے گی اور انہوں نے راہبر کمیٹی تشکیل بھی انہی پر دی جائے گی. آپ یہ اس وقت پریس کانفرنس سن رہے تھے. ارشاد احمد عارف صاحب سینئر تجزیہ کار انہوں نے ہمیں جوائن کیا. ارشاد عارف صاحب، آج کی جو آل پارٹیز کانفرنس تھی اور اس کے بعد یہ جو مشترکہ پریس کانفرنس تھی، اس کا آپ لب لباب یا نچوڑ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو آئندہ دنوں میں کتنا ٹف ٹائم ملنے والا؟ جب شہباز گل نے یہ کہا تھا کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، تو اس وقت میں سمجھ رہا تھا کہ یہ قبل از وقت تبصرہ ہے، لیکن اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس سننے کے بعد میں بھی اس نتیجے پر پہنچا ہوں. دیکھیے، اتنے تمتراک سے جو کانفرنس منعقد ہوئی اور تمام پارٹیز کو بلایا گیا، اس میں سے وہی باتیں روٹین کی ہوئی ہیں کہ یہ مشترکہ جلسے کریں گے اور اس کے بعد ایک رہبر کمیٹی بنائی جائے گی، ہم فلاں چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں، فلاں چیز کو کرتے ہیں. اس میں سے سوائے 25 جولائی کے یوم سیاہ کے اور ایک رہبر کمیٹی کے قیام کے کوئی نیا فیصلہ سامنے نہیں آیا. بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ اس کانفرنس میں جو پارلیمنٹیرین ہیں مولانا فضل الرحمان کے علاوہ، مولانا فضل الرحمان تو نہیں، پارلیمنٹیرین شہباز شریف صاحب ہیں، بلاول بھٹو صاحب ہیں، وہ حاوی رہے ہیں
और ये जो बेरोजगार सियासतदान हैं, मौलाना फजल रहमान हो गए, अजीज रईस साहब हो गए, यारबनी साहब हो गए और आफ्ताब शेरपाव। जी अरशाद आरिफ साहब हमारे साथ ही रहेगा। सीनियर एंकर पर्सन सादिया अफजाल ने भी हमें ज्वाइन किया है। सादिया, आप बताइएगा, जो पार्लियामेंट से इस्तीफों का मशवरा था उस पर अमल दरामद होता देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल आज की जो एपीसी है ओवरऑल अगर आप देख लें कि इसके मकासद क्या थे, जो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म साहब के लिए, इस नई हुकूमत के लिए बहुत मसला है और जिस पे हम रोज बात करते हैं वो मईशत है, बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन आप देखें कि एपीसी में तमाम अपोजिशन पार्टीज ने उन्हीं मौशी हालात को बुनियाद बना के इस हुकूमत को क्रिटिसाइज किया और ये कहा कि हम बजट भी मुस्तरद करते हैं, हम ये हुकूमत पर दबाव डालेंगे। फिर कहीं पर ये भी आवाज़ आई कि नहीं, हम हुकूमत हटाना नहीं चाहते क्योंकि हुकूमत की पॉलिसीज इतनी ख़राब हैं कि खुद ही अपने बोझ तले दब जाएंगी। तो वो जो एक्सपेक्टेड था ना इस एपीसी से कि निकलेगा, वही सब कुछ हुआ है। आवाम की तवक्कुआत पर पूरी उतरी है एपीसी, यानी इसमें से कुछ नहीं निकला है। ये सिर्फ और सिर्फ नशिस्ता गुफ्तन बर्खास्तन वाला आज एक एपिसोड था जो आवाम ने फिर से देख लिया। ये कहीं पर किसी सूरत ये जमातें, इनके नजरियाती इख्तलाफात कह लें कि आप उसको कोई और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का नाम दे लें, वो इस कदर ज्यादा हैं और हर जगह पर हर जमात की उनकी लीडरशिप की कोशिश है कि किसी ना किसी तरह हमारे लिए कहीं पर कोई रियायत मिल जाए, हमारे जो केसेस हैं कहीं हमें उनमें छूट मिल जाए। और द मोमेंट दे रियलाइज कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, अब देखिएगा कि एपीसी में की गई बातें, एलामिया में लिखी गई बातें, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई बातें आपको कहीं पर किसी जगह पर नजर भी नहीं आएंगी। ये सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के लिए हो रहा है। लिबरल बिलावल साहब, पीपल्स पार्टी, आज कैसे वो मौलाना साहब के तेरे साया बैठे हुए थे, मौलाना साहब उनके मेजबान थे, तो ये आवाम को बताने के लिए सारी बातें बहुत कुछ हैं। यानी अपने मफादात के लिए सारे इकट्ठे हैं। सादिया साहब साथ ही रहेगा। हमें यहाँ पे ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार हारून रशीद साहब ने। हारून रशीद साहब, आज की जो एपीसी थी उसके बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसके नतीजे पर किस तरह पहुंचते हैं? क्या आपको ये लगता है कि सही है, हुकूमत तहम्मुल मजाजी का मुजाहरा कर रही है कि जो करना है कर लें, इनमें से कुछ नहीं निकलने वाला? देखिए, कोई चीज इसमें सॉलिड नहीं है सवाए चेयरमैन सेनेट को हटाने के फैसले के। कानूनी तरीके से हटाया जाएगा। और लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम यह है कि पहले एक मुत्तफिका उम्मीदवार तय होगा, तो मुत्तफिका उम्मीदवार कैसे तय होगा? वो चाहेंगे नून लीग का आदमी हो, ये चाहेंगे सेनेटर रजा रब्बानी हो, और वो भी कोई हतमी अंदाज में उन्होंने नहीं कहा कि लाजमन हटा दिया जाएगा। दूसरा है रहबर कमेटी, रहबर कमेटी के नाम तक तो वो बता नहीं रहे। और तीसरा राब्ता अवाम मुहिम जब करेंगे, बड़े बड़े जलसे इस मौसम में हो ही नहीं सकते और लोग जो हैं वो मुश्किल में है, महंगाई, बेरोजगारी एक तूफान है और लोगों को कोई तवक्को नहीं है। एक देखिए बुनियादी बात यह है, हम 50 बरस से देख रहे हैं कि जल्दी हुकूमत की तश्कील के बाद वो कितनी गलतियां करे। पहले शुरू के एक साल 1.5 साल में इमरान खान ने भी ये गलती की थी, कोई बड़ी तहरीक नहीं उठती हुई। भुट्टो साहब के जमाने में तो ये अब तो महंगाई है ना, उस वक्त कत्लो गारत भी था, साथ महंगाई भी थी। जब भुट्टो ने टेक ओवर किया 71 के आखिर में, महंगाई भी थी और कत्लो गारत भी थी। लियाकत बाग में ANP के उस वक्त उसको कहा जाता था नेशनल अवामी पार्टी NAP, और उसके 10-12 वर्कर कत्ल कर दिए। तहरीक तब नहीं उठ सकी, तब भी। तो ये तहरीक का तो कोई इम्कान नहीं है, वो यकसू भी नहीं है। सबसे अहम हम ये देख रहे थे कि क्या घेराव का ऐलान होता है या नहीं होता, और साफ नजर आ रहा है पीपल्स पार्टी को कहीं से इशारा मिला है। जरदारी साहब की प्रोडक्शन आर्डर जारी हुए, उनको 3 कमेटियों का मेंबर बनाया गया, बिलावल ने फौज की तारीफ शुरू की। कहीं से इशारा मिला है कि आप ठंडे पड़ें, और कहीं से इशारा मिला है। और सिर्फ एक सॉलिड पॉइंट है चेयरमैन सेनेट की तब्दीली का। बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब।